ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت آمین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں سے ہم نے ایک دعا کا آغاز کرنا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اور یہ دعا بھی وہ جو رب کائنات نے خود سکھائی، عین دربار کے اندر کھڑے ہو کر کرنی، اور دربار میں کھڑے ہو کے جو باتیں Recording in progress. شہنشاہ کے حضور کر لی جاتی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد اس کا انکار کر دینا چاہیے جی، کہ آپ کا پورا جسم ہی انکار کر دے، وہ نماز قائم رہ جائے گی؟ مجھے نہیں آواز آئے گی، بولیں گے تو سمجھ مجھے آئے گی، گردن ایسے کریں گے تو میں سمجھوں وہ بکری ہے جو ایسے ایسے کرتی، کیونکہ ہم نے پڑھا یہ ہے کہ آمش ایک نحوی تھا، گرامرسٹ، وہ چیزوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی بکری کو سامنے رکھ کے دہراتا جاتا تھا، جب تک بکری ایسے نہیں کرتی تھی وہ کہتا ابھی نہیں اس کو یاد ہوئی، اب یاد ہو گئی۔ تو جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آمش کی بکری لگتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو انسان بنایا، بکریاں بنے کیوں؟ یہی تو رونا ہے میرا، یہی تو میرا رونا ہے کہ رب نے تو اشرف المخلوقات بنایا، ہم بھیڑ بکریوں والی باتیں کریں، رب اوپر ہنستا ہوگا، اس واسطے بنایا سی۔ حضور ابھی نہیں فارغ ہوئے تو مجھے کہیں کہ ہم تیار ہیں تو میں آگے شروع ہو جاؤں۔ دعا مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ تو ساری جتنی دنیا میں سوچ سکتے ہیں عبادات، رسول اللہ نے کہا اس کا مخ ہے، اس کا دماغ ہے، ساری عبادات کی اصل دعا ہوتی ہے۔ جس شہنشاہ سے کچھ مانگنا ہے، جس سے دعا کرنی ہے، اس کے پہلے مقام اور مرتبے کے ہم نے تذکرہ کیا، ساری تعریفیں، ساری مروبیتیں، یہ آپ پڑھیں گے، مجھے نہیں آتا، میں نے نہیں پڑھایا یہ آپ کے رٹے ہیں جو پہلے کے لگے ہوئے ہیں، میں نے تو پڑھایا ہے ساری تعریفیں، ساری مروبیتیں، ساری تاثیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے،
رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کے آتا ہے، جس کا رحم ازل 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 سے ہے، ابد 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 رہنا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کی کھیتی جو کمائی ہے اس کا رزلٹ جس نے دینا ہے اس کا وہ مالک ہے۔ تو ساری تعریفیں اس کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس نے پاس کرنے پہ جنت، اور اللہ نہ کرے کوئی فیل ہو جائے تو اس کے لیے دوزخ رکھی ہوئی، اور جنت بھی جس طرح کے کام کیے ہوں گے نیکی کے، جنت بھی ویسی ہی الاٹ ہونی ہے۔ اور جتنے برے کام جس نیت کے ساتھ، جس ڈینسٹی کے ساتھ، جس انہماک اور جس تنظیم کے ساتھ مل کر کیے ہوں گے، اتنا بڑا عذاب بھی ہوگا۔ تو تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں۔ اس شہنشاہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یہ عبادت کے مراسم صرف آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے لیے۔ یہ ہماری اطاعت کے رویے صرف آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، جسے ہم نے غلامی اور بندگی کیا ہے۔ عبد میری ہی نہیں، ہم سب کی، تمام نیک صالحین بھی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی گناہ گار آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تمام نیک صالحین، پیر ولی غوث قطب ابدال آپ کے در کے بخاری ہیں، آپ کے محتاج ہیں۔ آقا اسی طرح میں بھی گناہ گار ہونے کے باوجود آپ ہی کے در کا محتاج ہوں، کسی اور کی چوکھٹ کے اوپر سجدے کا میرے اوپر کوئی نشان نہیں۔ نہ ہے، مضارع کی جب علامت ہوتی تو اس کا مطلب نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ عہد کر کے اللہ سے، اللہ کی فوج میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر آپ کو ایک دعا سکھائی کہ اب مجھ سے یہ مانگو۔ تو گویا کائنات کے اندر جو چیز شہنشاہ خود بتائے کہ مجھ سے یہ مانگ لو، اور اس کے الفاظ بھی خود چنے، اس کا مقام بھی خود چنے، آدمی اس سے بے پرواہ، اس سے لاپرواہ ہو جائے، اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہاں پر ہے، تے جائے کہ وہ کہ میں پوری نماز پڑھ کر آیا تھا اور تجوید کے تمام اصولوں کے مطابق پڑھ کر آیا تھا، سدیش بھی مجھ سے پیچھے رہ گیا، قاری عبد الباسط بھی مجھ سے پیچھے رہ گیا، میں نے تجوید کے سارے اصول اپنائے، ایک دفعہ غلطی بھی نہیں کی، حافظہ بھی میرا کمال کا تھا، لیکن نہ غور فکر کیا، نہ تدبر کیا، نہ اس کے مطابق اپنی جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سلام کے بعد کوشش کی، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، مجھے آواز آئے گی تو تب نماز تو ایک بڑی دور کی بات ہے، میں پوچھے ایمان بچ گیا؟ اب اللہ کے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے دعا، ہم اس سے آغاز کرنے، اہدنا، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے، یہ آپ چھیڑ رہے ہیں، آپ بند کریں گے تو یہ چلے گا نا، اہدنا، اہدنا، اصل کلمہ تو تھا
ہدایت، ہدا، اس نے ہدایت لی. یہ نیا میں نے لیا ہے جس کی سانسیں پہلے ہی سوکھی ہوئی. ہدا یہدی ہدایتن، جس کو اردو میں ہدایت کہتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے سے پہلے اگر الف لگتا ہے تو 3 حالتوں میں لگتا ہے، اور اس کی مثال بھی اس طرح دی تھی. مثال کے طور پہ کلمہ ہے کتب، کتب، اس ایک مذکر نے لکھا. جب اس کے شروع میں ایک الف آ جاتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یہ الف جو آیا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ہم بورڈ میں ادھر بھی پڑھیں گے، لیکن آپ کو جو پہلے پڑھا ہوا اس کو یاد کرا. 3 حالتیں، یا تو یہ اس سے مراد ہوتا ہے میں، اکتبو، تو ایسا لکھا آئے گا، قرآن حکیم میں لکھا ہوگا اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں. یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھتے ہوگے، اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، اور نکتبو ہم لکھتے ہیں. اس کی شکل ایسی ہو. کبھی آ جائے گا مضارع کی علامت سے پہلے، الف مضارع کی علامت ہے نا، مضارع کی علامت سے پہلے ایک الف اور آ جائے گا، اکتبو، تو ایسا لکھا آئے گا. یہ میں نے لکھا اکتبو، کیا میں لکھتا ہوں. اکتبو مضارع کی علامت سے پہلے یہدی ہے نا، یکتبو، کیا وہ لکھتا ہے. یا کی بجائے تا لکھا ہوتا قرآن حکیم میں، تکتبو، کیا تم لکھتے ہو. اگر 2 کی بجائے 1 نقطہ ہوتا، نکتبو، کیا ہم لکھتے ہیں. مضارع کی علامت سے پہلے ایک الف کا اضافہ اور ہو جائے تو وہ سوالیہ ہوتے ہیں، استفہام کے لیے ہوتا ہے. کیا کے معنوں میں ہوتا ہے. کیا میں لکھتا ہوں، کیا وہ لکھتا ہے، کیا تو لکھتا ہے، کیا ہم لکھتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے کہ وہ اس کی ترکیب بدلتے، اکتب، آخری حرف کے اوپر جزم آ جائے گی. اکتب، لکھو. اب یہ حکم آ گیا، پہلے استفہام تھا، سوال تھا، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر جزم آ جائے گی. اکتب، لکھو. اگر اصل کلمات کے اندر کہیں پر واولز ہوں، جس طرح کے یہدی، جیسے کہ دال کے بعد یا، یہ واول ہے نا، الف واو یا، یہ واولز ہوتے ہیں. جب ایسے ہوں تو واول سارے ختم ہو جاتے ہیں.
ادا تھا لکھا، وہ دیکھے الف ایک لگا تو دال کے بعد یا چھوٹی آنی چاہیے تھی نا، یہ والی یا آنی چاہیے تھی نا، وہ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ واول تھی، ختم ہو گئی۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے دیجیے، ہمیں نہ ہمیں، اہدی ہی اس کو ہدایت دے دیجیے، اہدینا ہم کو ہدایت دے دیجیے، اہدی ہا اس ایک مونس کو ہدایت دے دیجیے۔ یہاں نون نہ ہے۔ پھر میں عرض کروں، بندہ تو اکیلا کہہ رہا ہے، بڑی خود غرضی ہے کہ ہدایت صرف ذات کے لیے مانگے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے پہلا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے مانگا جائے۔ آپ کے امی اور ابو دوسروں سے پہلے استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے مانگا جائے۔ رب اجعلنی، پہلے مجھے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، پھر والی والدیہ، ترتیب یہی ہے۔ دوسروں کی باری بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے۔ اور میں جب سے کلاس شروع کی ہے تسلسل سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، بیٹا بیٹی، ان کا یہ استحقاق ہے، اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اگر اس کام کو ٹھیک سمجھتے ہیں یہاں ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ وہ چچا کے گھر نہیں جانا چاہتا، اس کی تائی کے بیٹے سے لڑائی ہے، وہ نہیں ادھر جانا چاہتا، تو آپ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے سمجھا سمجھا کے لے کے جاتے ہیں۔ جو مجھے نہیں آواز آئی، کوشش کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ کوشش تو کر دی، نہیں مانتے تو بھاڑ میں جائیں، خاندان بچ گئے ان کے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے۔ دنیا کی بیوقوف ترین مخلوق، دنیا میں بھی خاندان ٹوٹ جاتا ہے، اور دین کی دعوت نہیں دی تو وہ بیٹی اور باپ اور اس بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا، وہ محبتیں، وہ تعلق انکا ہو جاتا۔ سب سے بڑا پیار اسے بہت اچھا کپڑا لے کر دینا، بہت اچھا مکان بنا کے دینا، بہت اچھی جگہ پہ اسے پڑھانے کے لیے بھیج دینا، یہ پیار نہیں ہے۔ پیار یہ ہے کہ اس امتحان گاہ میں اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ اگلی زندگی میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اور اس رحمان نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم ان کی زندگی بھی خوبصورت بنا دیں۔ تمہارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ دنیا بنانی کہ آخرت؟ تو آخرت کے مالک نے کہا ہے کہ تم اگر یہ فکر رکھتے ہو، فکر آخرت تو تم نے پال رکھا ہے، تو پھر میرا تم سے وعدہ، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں۔ اور عملاً ہم نے دیکھا دنیا بنی۔ اللہ والے کو کسی کو بے اطمینانی کے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے لیے تو ترانہ قرآن حکیم میں آ گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ تو نفس مطمئن ہوتے ہیں، وہ تو رب سے پھر راضی ہوتے ہیں۔ نفس مطمئن، پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور سرکار کا ارشاد ہے جس کام کو تم خود اچھا سمجھتے ہو وہ اپنوں کے لیے بھی اسے اچھا سمجھو۔ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہوگی۔ جس کام کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو
اس کو دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھے۔ سرکار کی اتنی سی بات اگر مان لی جائے تو زندگی کتنی مطمئن اور اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی گالی دے اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا اچھا لگتا۔ آپ کسی کو گالی نہ دیں، کوئی آپ کو نہیں دے گا تو آپ کسی کو بھی نہ دیں، زندگی مطمئن ہو گئی۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا، یہی سلوک اچھا آپ دوسروں کے ساتھ کر دیں۔ انعام کس سے لینا ہے؟ ہم یہاں کہتے ہیں پہلے اگلا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں کروں، تو پھر انعام کا تو دماغ میں نہیں ہے نا۔ اہدی، ہدایت دے دیجئے، رستہ بتا دیجئے نہ ہم سب کو۔ گویا پہلے مرحلے میں کہہ رہے ہیں مجھے بھی، میری بیوی کو بھی، میری بیٹی کو بھی، میرے بیٹے کو بھی، میری بہن کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میری امی کو بھی، میرے ابو کو بھی، میرے مومن بھائیوں کو بھی، سب کو ہدایت دی۔ جو آدمی کسی کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ نفرت؟ تو دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے لیے محبت ہے، ان کا ہو گیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس بنیاد پر میں نے دعا مانگی۔ اہدینا، ہم کو ہدایت دے دیجئے نا۔ جی الف تو ابھی ہم نے پڑھا امر کے لیے آ گیا، یا یہ متکلم کے لیے آتا ہے، یا متکلم اور استفہام کے لیے اگر دوسرا بھی آ جائے تو استفہام کے لیے ہوتا ہے، دو اکٹھے آ جائیں گے۔ اہدینا، کیوں بھائی لائن کیوں نہیں جا رہی؟ اہدینا، ہم سب کو ہدایت دے دیجئے۔ اب ہے تو امر، ہے تو امر، کبھی چھوٹا بڑے کو امر کر سکتا ہے؟ چھوٹا بڑے کو امر نہیں کرتا۔ تو ہم تو عبد ہیں اور وہ مالک آقا اور شہنشاہ ہے، کبھی غلام اپنے شہنشاہ کو حکم دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ہماری زبان میں مل لے کیا ضرورت ہے دین کو سیکھنے کی؟ پہلے مل لے نا، اچھی بات ہے۔ کوئی چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دے، ہے تو حکم ہی۔ چھوٹے نے بڑے کو حکم نہیں دیا مجھے ایک گلاس پانی دیجئے، یہ حکم ہے۔ لیکن اردو ادب میں بھی ہم کہتے ہیں چھوٹے نے بڑے سے طلب کیا، چھوٹے نے بڑے سے درخواست کی، چھوٹے نے بڑے سے التماس کی۔ ادب کے اندر ایسے ہی کلمات کے ہیں۔ بڑا چھوٹے کو کہ ایک گلاس پانی دو تو وہ حکم ہے۔ ہم مرتبہ ایک دوسرے کو کہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، ہے تو آرڈر ہی، لیکن آرڈر نہیں کیا۔ اردو ادب میں بھی کہتے ہیں اے نے بی سے کہا، کیا؟ بی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، تو ہم کہا کہیں گے۔ لیکن جب مخلوق خالق سے مانگے آرڈر کرے تو آرڈر نہیں ہوتا، اس سے عربی میں دعا کہتے ہیں۔ تو اب دعا کر رہے ہیں
اہدینا، ہمیں ہدایت دے دیجئے، راستہ بتا دیجئے۔ اہدینا، بڑا چھوٹے کو کہے کہ یہ کرو تو بڑے نے چھوٹے کو حکم دیا۔ اگر ہم مرتبہ کہے تو یہ کہنا ہے مجھے گلاس پانی دو، تو اے نے بی سے کہا کہ مجھے گلاس پانی دو۔ اگر چھوٹا بڑے کو کہے تو یہ عرض ہے، یہ طلب ہے، یہ التماس ہے۔ لیکن مخلوق خالق کو کہے کہ مجھے گلاس پانی دو تو پھر یہ دعا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ میں نے کہا کیوں کہا ہے یہ دعا ہے؟ ہم بندے اور غلام ہیں، شہنشاہ کو حکم نہیں دیتے، شہنشاہ سے دعا کرتے، التجا کرتے، اپنی کمزوری کا اظہار کر کے اور اس کی بڑائی اور کبریائی کو مان کر اور یہ یقین رکھ کے کہ اس کے پاس یہ ہے، یہ مجھے دے گا، تو نماز میں کھڑے ہو کر کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کس چیز کی؟ تو ہدایت کی دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ یہ نماز میں کھڑے ہو کر کریں، پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے کبھی ماؤ سے پوچھ لیں، کبھی لینن سے پوچھ لیں، کبھی اینجل سے پوچھ لیں، کبھی روسو سے پوچھ لیں، اور کبھی فرائڈ سے جا کے پوچھنے چلے جائیں، کبھی اپنے مغربی یورپ کے مفکرین سے پوچھے، کبھی مشرقی یورپ کے مفکرین سے پوچھے، کبھی اپنے اندر کے بونوں سے پوچھ لیں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا عبد مان لیا ہے؟ یہ ہدایت کس سے لینی ہے؟ میرے گھر میں تو جو معاشرت ہے وہ ہدایت تو ہم نے ہندو مت سے لی، ان کے ہاں اگر بیوی جوتی کا درجہ رکھتی ہے تو ہمارے ہاں بھی اس سے کوئی مختلف نہیں۔ ان کے ہاں بہو اور ساس کی لڑائی روایت کا درجہ رکھتی ہے تو میرے ہاں بھی تو روایت کا درجہ بہو اور ساس کی لڑائی ہے۔ نند بھاوج کی لڑائی میرے گھر کے اندر بھی تو ہندو کی ثقافت سے لی ہوئی۔ مومنوں کے ہاں تو نہ بہو ہوتی ہے نہ ساس ہوتی ہے، مومنوں کے ہاں تو جو تہذیب ہے اس کے اندر لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں ہوتی ہے اور لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں۔ لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ ہوتا ہے اور لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ ہے، ابو کہتے ہیں۔ تو ساس سسر کہاں سے آ گئے؟ اس کی تہذیب ہے۔ نماز بھی پڑھو، کلمہ بھی پڑھو تو تہذیب اندر وہی رہے۔ اسلام تو تہذیب بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کس لیے آیا ہے؟ تہذیب بدلنے کے لیے۔ اپنے آگے جھکنا اس کا یہ ہے کہ میرے آگے جھک جاؤ، جو تہذیب، جو ثقافت، جو انداز زندگی گزارنے کا میں نے دیا اس کو اپناؤ، یہ ہے میری غلامی۔ آپ کہیں نہیں ہم تو دوسروں کی طرف جائیں۔ گھر سے باہر نکل جائیں تو ہم نے انگریز کو وہ مقام دے دیا ہے، اللہ کو اندر سے نکال دیا ہے۔ ہمارے دفاتر کس کی تہذیب کے مطابق چلتے ہیں؟ ہم خود بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ٹائی شائی ٹھیک کر کے اپنے آپ کا بچہ انگریزی بول رہا ہو، انگریزی اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے، اس واسطے اس کی قدر نہیں کر رہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زبان اس کو ایک اور آ گئی، قدر اس لیے کر رہے ہیں میرا پتر تو پورا ہی انگریز لگتا ہے۔ تو یہ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھانے سے پہلے گر نہیں گئے آپ کے ہاتھ؟ اس لیے آپ کبھی کبھی تنہائیوں میں پریشان ہو کر کہتے ہیں بچے نو سمجھانا تو بچہ تے سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ وہ نہیں سمجھا رہے ہوتے،
یا تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا ان مفکرین کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ان کو سمجھا رہے ہو. ابھی میں 3-4 دن پہلے شاید یہاں بتا رہا تھا نا کہ ڈاکو گھر میں آ جائیں تو ہمیں بڑے بوڑھے موجودہ دور کے دانشور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جھوٹے دانشور یہ سمجھاتے ہیں مال تو آنی جانی شے ہے، ڈاکو کے سامنے سرنڈر کر کے مال دے دو. اور ہمارے حبیب نے سکھایا اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جان بھی دے دو، لیکن اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں. ہماری یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اللہ کی لعنت ہم پہ پڑ گئی. پہلے ڈاکو صرف مال لوٹتے تھے، اب گھر میں، کل کے بھی اخبار میں ہے نا، کل کے اخبار میں بھی خبر تھی، گھر میں داخل ہو کے گھر کے سربراہ کے سامنے اس کی بیٹی کی عصمت لوٹی. ہم نے یہ کہنا کس کا ماننا تھا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس کی جگہ پہ جھوٹے دانشوروں کا. اور یہ جھوٹا دانشور کر دی کبھی اپنا نفس ہوتا ہے. ہم نے اس کا کہنا مان. 47 سال ہمیں حکمران یہی ڈراتے رہ گئے، 47 سال لے کر اب تلک، کہ اگر ہم نے اسلام کا نفاذ بطور نظام ملک میں کر دیا تو امریکہ سینکشنز لگا دے گا. یہی ڈراتے ہیں نا. تو کیا یہ سینکشنز پہلی دفعہ لگنی ہے؟ جی بولے 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 جی بھول گئے ہیں نا. آپ کو اپنی اصل یاد ہی نہیں رہتی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے شہنشاہ سے جوڑا تھا تو مکے والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو باز نہیں آتا. سارا سمجھا کے بھی دیکھ لیا ہے، محمد تو اپنی بات پر مسلسل قائم چلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، تو یاد نہیں آیا؟ وہاں کی تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شیب ابی طالب میں پہنچ گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کھانے پینے کا جس کے پاس جو سامان ہے وہ سارا میرے پاس لا کے ڈھیر کر دو. تو جتنا سامان لے کے آ سکے تھے وہ ڈھیر کر دیا گیا آقا کے حضور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بائیکاٹ کوئی تھوڑے دنوں کا نہیں ہے، زیادہ دنوں کا، اور یہ سامان تھوڑے دنوں کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راشننگ کر دی، تھوڑا تھوڑا دیتے تاکہ زیادہ دیر تک چل سکے. جب صحابی نے یہ بات بتائی تو حضرت ابو ہریرہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کہتے میں نے کہا کہ اگر بھوک نہیں مٹتی تھی، تھوڑا تھوڑا ملتا تھا، پھر تو تم پہ بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا تھا. پر نہیں، حبیب کے ہاتھ سے لیتے تھے، پورا اطمینان ہوتا. آئے ایک دن ایسا آیا کہ وہ سارا ذخیرہ ختم ہو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا پھر تو بڑا ہی مشکل وقت آ گیا ہوگا. نہیں،
ابھی درختوں کے پتے باقی تھے. ہم درختوں کے پتے کھاتے، حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی. ایک دن آیا کہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو. جس کے پاس کوئی جوتی کا چمڑا تھا وہ پانی میں اس چمڑے کو بھگوتا اور اس کو چوستا. لیکن چھوٹے بچوں کا کیا کرتے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا. بچے بلک بلک کر روتے تھے اور کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم نے صرف سینکشنز کے ڈر سے اللہ اس کے رسول کا ساتھ چھوڑا، کہا تیرے دین کا نہیں نفاذ کرے. یہ لعنتیں اس لیے برس رہی ہیں لوگوں، یہ لعنتیں اس لیے برس رہی ہیں. انہوں نے ساتھ دے دیا، حالات تو ایسے ہی جا رہے تھے. ہمارے تو حالات بھی ایسے نہیں آئے، بلکہ ہمارے ہاں تو بیمار لوگ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ضرورت سے زائد کھایا ہوتا. وافر مقدار میں ہے آپ کے پاس، آپ کے اوپر تو وہ حالات ہی نہیں. اگر ایران پہ سینکشنز لگی ہیں امریکہ کی طرف سے تو ایران پہلے سے کمزور ہوا ہے کہ پہلے سے طاقتور ہو گیا ہے؟ یہ آزمائشیں تو تمہیں آگے بڑھانے کے لیے آتی. تم اعتماد تو کر کے دیکھو اللہ پر. یہ آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ اللہ نے ابھی ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ آپ کو آزمائش میں ڈالے، پہلے ہی ہار کے بیٹھے ہوئے. آزمائش آئی نہیں تو آزمائش سے ڈر کے ہی ہم نے 47 سے لے کر آج تک نہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے دین کا نفاذ کرے، بلکہ اپنی لغت سے ہی اور اپنے ذہن کے خرچ کے ہم نے نکال دیا کہ ہماری نالیاں جو بنا دے گا، ہماری سڑکیں جو بنا دے گا، ہمیں اچھی تقریر کر کے جو دکھا دے گا، بس ہمیں یہی چاہیے. ایسی دماغ میں بات آئی ہے تو پتہ نہیں کہنی چاہیے. پاکستان کے لوگوں نے میری پوری شعوری زندگی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، پوری شعوری زندگی کے اندر میں نے دیکھا ہے. اگر معاش تنگ ہوئی ہے ایوب خان صاحب کے آخری زمانے میں تو مار روڈ پر کلرکوں کا ایک جلوس تھا، پیٹ پہ روٹی باندھی ہوئی تھی. وہ جلوس اتنی قوت سے نکلا، پولیس نے بے شمار مارا، لیکن ایوب خان کی مضبوط ترین حکومت دھڑام سے نیچے گر گئی. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچا تو ہم نے ضیاء الحق اور دوسرے کی ایسی تیسی پھیر دی. اور اسلامی نظام کو کوئی قریب بھی نہیں آنے دیا. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں. ابھی حکمرانوں کو لگام اس بات پہ ڈالی. روٹی کم ہوئی ہے، تیل مہنگا ہوا ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی آپ کو یاد آیا ہوگا، ہم نے بڑا شور مچایا، بھٹو کو ناک کو چنے چبا دی. ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ہی واز اے جینیس مین. ہم نے اس کی ذہانت کو یوں کچل کے رکھ دیا. اور جب میں انالیسس کرتا ہوں تو یوں ہوا کہ وہ جمہوریت کا راگ لاپ کے آیا تھا بندہ، تو یاد ہے کہ نہیں؟
ڈیموکریسی کے لیے آیا تھا، ایوب خان کی امریت کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب پہلے دن خود اقتدار سنبھالا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سولین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، ہمیں تو جمہوریت کے لیے لے کر آئے تھے، خود چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اس نے سوشلزم آوئی ابے کہا، ہم نے مان لیا سوشلزم آوئی. کسی نے روک کے نہیں پوچھا کہ اللہ کے دین میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے تم ماؤ کے حضور چلے گئے؟ تم نے مارکس کے آگے سجدہ کر دیا ہے، کوئی پرابلم ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام غلط ہے؟ پیٹ کی بات آئی ہے تو ضرور ہم نے پوچھا ہے. ایمان کی بات آئی ہے، ایمان کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے، کبھی استعمال کیا ہو تو ہم پوچھیں گا. آئینہ جو ان کو دکھایا تو برا مان گئے. حالانہ اگر کسی کو آئینہ دکھایا جائے تو آپ اگر اس میں داغ لگا ہو چہرے پر تو کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ کے آئینہ توڑ دیتا ہے، داغ مٹاتا ہے. آئینہ دکھانے والوں نے آئینہ بھی دکھایا، ہم نے آئینہ ہی توڑا. جرائم دیکھیں، جرائم. اور نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدینا، ہمیں ہدایت دے دیجیے. الصراط، اردو میں بھی صراط کا کلمہ استعمال کرتے ہیں راستے کے لیے، لیکن الف لام لگا ہے اللہ میاں، خاص راستہ، عام راستہ نہیں، خاص راستہ جو آپ نے بنایا ہے. تو زندگی گزارنے کا خاص راستہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی بنا سکتا ہے؟ جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے اس نے کیسے چلنا ہے یہ اس کے موجد اور اس کے خالق کو ہی پتا ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا. اسی سے پوچھنا تھا، اسی لیے اسی سے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں. نماز کے اندر اس سے پوچھتے ہیں، نماز کے بعد غیروں سے جا کے پوچھتے ہیں. اہدینا الصراط، لوگوں کا بنایا ہوا راستہ نہیں چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کا بنایا ہوا راستہ، ہمارے جھوٹے مولویوں کا بنایا ہوا راستہ. میں نے جھوٹے کہا جی، آپ غصہ کریں گے تو پھر آپ کے مولوی جھوٹے ہی ہوں گے، میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا. آپ کو غصہ لگے تو 100 دفعہ لگے، آپ جھوٹوں کو ماننے والے ہوں گے. پھر بڑے مزدار آدمی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں، جب مولوی کو جھوٹا کہتے ہیں نا، غلط کہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی. اس نے محمد رسول اللہ کی امت کا حلیہ بگاڑ، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں تو کس کی لائن میں کھڑے ہیں؟ اپنے بارے میں کبھی غور تو کرو، کر کیا رہے ہو؟ راستہ چاہیے، لوگوں کا دیا ہوا، حتیٰ کہ اپنے نفس کا راستہ بھی اگر دی چاہتا ہے. واجد صاحب سامنے کڑی چھونی سی آ رہی ہوئے تو دل کی کہندا ویکھو ڈاکٹر جڑے تجربہ کار نے وہ فوراً بولے نے پھر بھی دیکھتے.
شیطانیت اندر ہے. وہ ننگی بھی آتی تجھے حکم تھا رب کا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے. پہلے رب کا باغی ہوا ہے تو پھر تم نے گناہ کیا. پہلے رب کا باغی بنا ہے. کیوں نظر نہ جھکی تیری رب کے خوف سے؟ رب کو اتنی معمولی چیز تھی. رب نے کیا کہا ہے؟ اگر غیر محرم کو دیکھ کے جنسی لذت کا حصول ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ورنہ قیامت کے دن تمہاری آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. کیا ڈالا جائے گا؟ اتنا سا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور پگھلا ہوا سیسا رب ڈال دیں تو کیا حال. دیکھیں، اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا رسول اللہ کو اپنا محبوب کہتا ہے نا، اور سڑکوں پہ تو میں نے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کو ناچ ناچ کے یہ گاتے ہوئے دیکھا ہے، غلام ہیں رسول کے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے لگاتے ہوئے گئے اور مار روڈ کے بینک لوٹ لیے. کوئی بات یاد آئی کہ نہیں جی؟ یہ ناموس رسالت کے اوپر جب جلوس نکلا تھا 22 بینک لوٹے گئے. 22 بینک لوٹنے والے کون تھے؟ سرکار کی باتوں کو تو خود نہیں مان رہے، نگاہ کو جھکاتے تو بے حیائی آتی. اسلامی حکومت بناتے تو فحاشی اور ریانی کے یہ جو ریسورسز ہیں قائم رہتے، تو ان کو زندگی کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ. میری تنہائیوں میں چیخیں نکل جاتی ہیں جب کسی بیٹی کی عصمت اٹھتی ہے، وہ اس بازار میں جا کے بیٹھتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر میرا قصور ہے. میں نے اگر اسلامی نظام کے لیے کوشش کی ہوتی آج یہ بچی یہاں نہ بکتی. نماز کو نماز کر کے ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لو. نماز کو نماز کر کے پڑھ کے دیکھ. لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، اللہ آپ کا راستہ چاہیے. لیکن اللہ راستے بھی تو جو آپ نے بنائے ہیں، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے ہدینہم نجدین، ہم نے ان کو دونوں راستے بتائے ہوئے. یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے. نا آپ کے بنائے ہوئے راستوں میں سے بھی کون سا چاہیے؟ الصراط، خاص راستہ. خاص کون سا؟ المستقیم، جو سیدھا آپ کی طرف جاتا ہے نا، جو آپ کی رضا کی طرف جاتا ہے، آپ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے، آپ کے انعامات کی طرف جاتا ہے، آپ کی جنت کی طرف جاتا ہے، آپ کی عطاؤں کی طرف جاتا ہے. ہمیں تو وہ راستہ بنایا آپ ہی کا ہوا ہے، برا راستہ نہیں چاہیے. جو اس راستے پہ چلے جن پر آپ نے انعام کیا ہو نا، انہی کا راستہ چاہیے، دوسرا نہیں چاہیے. کلیئرٹی کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں، ورنہ اتنا بھی کافی تھا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ یہاں کھول کھول کے الگ الگ کروا کے کہتے ہیں دیکھیے صراط المستقیم.
الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہے، خاص راستہ، خاص سیدھا راستہ جو آپ کی طرف سے۔ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، صراط بھی اسم ہے، مستقیم بھی اسم ہے، دونوں ہی اگر ساتھ ساتھ آ جائیں، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، لیکن آخری حرف کے اوپر اعراب ایک جیسے ہوں گے۔ مستقیم کی میم کے اوپر بھی کیا ہے، اور الصراط کی تو کے اوپر بھی کیا ہے، زبر۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے۔ صراط پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ مستقیم ہے۔ راستہ وہ خاص چاہیے، وہ تو آپ ہی کی طرف سے راستہ وہ خاص چاہیے، لیکن وہ جو سیدھا راستہ ہے، الٹا نہیں۔ صراط المستقیم، خاص سیدھا راستہ۔ الف لام دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، دونوں کے آخری حرف کے اوپر زبریں ہیں، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ خاص سیدھا راستہ۔ ترجمہ کیجیے۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے، ہدایت اندر اترتی، پھر چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ سکھا رہے ہیں پن پوائنٹ کر کے مجھ سے مانگو۔ ہم رٹے ہوئے جملے ہاتھ میں اٹھا کر دعائیں مانگ کے زور سے آمین کہہ کے مسجد سے آ جاتے ہیں۔ ذرا 2 منٹ صبر کر کے اللہ سے باتیں کر کے تو مانگو نا، جس طرح یہاں مانگ رہے ہیں۔ نہیں، سارے راستے نہیں، خاص سیدھا راستہ۔ خاص سیدھا راستہ کے اوپر پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں صراط، راستہ، الذین، ان سب لوگوں کا، انعمتا، جن پر آپ نے انعام کر دیا ہے۔ نماز تو سارے پڑھنے جاتے ہیں، وہ آپ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے، لیکن ایمان نماز پڑھنے کے بعد جس کو قائم کرنا تھا وہ قائم نہیں کرتے، ان کا راستہ نہ دینا، بے شک وہ نمازیں پڑھتے، کلمہ انہوں نے پڑھا لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا، مجھے ان کا راستہ دینا جنہوں نے اس طرح تقاضے پورے کیے کہ آپ ان سے خوش ہو گئے اور ان کو انعام دیا۔ یہ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کا حکم تلاوت کے اندر خوش الہانی سے پڑھنے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے؟ شعور کے ساتھ۔ ہم رکوع سجود شعور سے نہیں کرتے، قیام اس کے سامنے پورے شعور کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ابا جی نے سکھایا تھا ہاکذا وجدنا اباءنا، وہی جاہلین مکہ والی جو عادت تھی ہماری آج بھی ہے۔ ابا جی کو بھی ترجمہ نہیں آتا تھا، مجھے بھی نہیں آتا۔ انعمتا، یہ کلمہ دیکھیے، انعمتا، انعمتا، الف جو شروع میں لگا ہے یہ تو اصل کلمے کا ہے۔ جب انعام لکھتے ہیں تو شروع میں الف آتا ہے نا، یہ تو وہ ہے، یہ تو سوال کے لیے نہیں، متکلم کے لیے نہیں، اصل کلمے کا ہے۔ اصل کلمے سے پہلے یا تا الف اور نون نہ لگا ہو تو وہ ماضی ہوتا ہے۔ ماضی کے اندر حالت یہ ہوتی ہے اس کے آخر پہ ایک تا آ جاتی، تا کے اوپر زبر ہو تو اس سے مراد ہے تو ایک مذکر، انعمتا، تو ایک مذکر نے انعام کیا۔
انعمتی ہوتا تو ایک مؤنث نے انعام کیا. انعمتم تم نے انعام کیا، اور انعمنا ہمیں. اچھا، یہ انعام جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بچوں کو انعام دیے بھی ہوں گے، آپ کے بچوں نے اسکول میں جا کے انعام لیے بھی ہوں گے. آپ انعام پہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس کو گفٹ بھی کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ انعام؟ کس کو کہتے ہیں؟ اجر سے زیادہ، یعنی ایک اجرت ہے، اجرت سے زیادہ دے. جس کا کوئی کام پسند آئے اس کا بدلہ لینا. گڈ. کامیاب ہونے جو بدلہ دیتے ہیں نا وہ مزدوری ہوتی ہے، وہ انعام نہیں ہوتا. نہیں، خوش ہونے پہ سن خوش ہونے پہ بخشش ہوتی ہے حضور. میں نے کسی سے کہا یہ پوائنٹر بنا دو، سمجھانے میں بھائی انعام کیا ہے. یہ میں اٹھاتا ہوں تو وزنی ہے، لائٹ ویٹ ہونا چاہیے. میں جس وقت اس کو پڑھانے لگتا ہوں تو یہ جو پوائنٹر ہے، نشان آتا ہے سامنے، یہ ذرا موٹا ہے، اس کو شارپ کر دو. یہ بھی بتا دو اس کے اندر یہ تبدیلیاں کرنی. کتنے کا بنا کے دو گے؟ بلکہ ایک پیس میں آپ کو 10,000 کا دوں گا. ٹھیک. کب تک دو گے؟ کہتا ہے ایک ہفتے تک. ٹھیک، ایک ہفتے کے بعد مجھے بنا کر دینا یہ پوائنٹ. میں یہ سیل بھی بڑے کھاتا ہے، اس کے اندر کوشش کرنا کہ یہ سیل بھی کم کھائے. وہ اپنی شکایت میں اس کو بتاتا ہوں. وہ ایک ہفتے کے بعد نہیں، تیسرے چوتھے دن بنا کے لے آتا ہے. ان کا چیک کر لیں، یہ شارپ بھی پہلے سے زیادہ ہے، یہ ہلکا بھی ہے، اور سیل بھی نہیں کھائے گا. سیل تھوڑا کھائے، بیٹری کا کوئی نقصان نہیں کرے. اس کے اندر یہ چینجز ہو گئی. میں اس کو چیک کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اگر میں 10,000 دیتا ہوں اس کو تو یہ اس کا ثواب ہے. عربی زبان میں یہ ثواب کہلائے گا، عربی زبان میں یہ اجر کہلائے گا، عربی زبان میں یہ بدلہ، معاوضہ اور صلہ کہلائے گا. یہ انعام نہیں. 10,000 تو میں دوں اس کے بنانے پر، جلد بنا کے لایا اور جو میری اسپیسیفکیشن تھی اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک بنا کے لایا. اب میں نے اس کے اوپر خوش ہو کے اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو دیا ہے، اس کے کام کی بنیاد پر جو دیا ہے، وہ انعام. آپ نے جو کام کیے ہوں گے اعلیٰ درجے کے، اس پہ جو انعام ملے. جس طرح صحابہ نے اعلیٰ درجے کا کام اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت میں کیا، ان پر آپ نے انعام کیا، ایسا ہی انعام چاہیے. نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، دکان کا سارا حساب بھی کر لیتا ہوں. کئی معاملات نماز کے اندر ہی سلجھا لیتا ہوں. نہیں، وہ نہیں، وہ تو تیرے بندے جن پہ آپ نے انعام کر دیا ہے، انعام کے مستحق ہو گئے. شاباش آپ نے کہہ دیا ہے، ویل ڈن کہہ دیا ہے. جو رستہ ان کو دیا تھا مجھے وہی رستہ دینا، دوسرا رستہ نہ دینا. میں روایتی مسلمان نہ رہوں، میں محمد رسول اللہ کا جیتا جاگتا سچا مومن اور ان کا غلام بن جاؤں. یہ مانگا ہے.
اسپیسیفکیشنز دیکھیے کتنی بڑھا رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. ہدایت نہیں خالی مانگی، ہدایت اس راستے کی مانگی ہے جس کے ساتھ دونوں کے ساتھ لکھنا گیا الصراط المستقیم. وہاں بھی نہیں چھوڑا، صراط المستقیم ہی نہیں کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. یا اللہ تو مالک ہے نا، تیری عطائیں تو بے شمار ہیں نا، تیرے پاس تو کن فیکون کی قوت ہے. بچے کو بڑا سمجھایا ہے، سمجھتا نہیں ہے. اللہ تو کن کہہ کے تو میرے بچے کو سمجھا دے. تو ٹھیک کر دے. جب آپ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو مجھے تو اس کے گرد قیامت کے شعلے نظر آتے ہیں. یہ عالمی شعلوں کو بجھا دے، میرا بیٹا ہے. اس کو اس رستے پہ ڈال دے. جو جس رستے پہ چلے تو ان پہ خوش ہو گیا اور ان کو انعامات سے نواز دیا. میرے بچوں کو اس رستے پہ لگا دینا، یا اللہ مجھے اس رستے پہ لگا دینا. ابھی اس طرح باتیں کر کے بھی اللہ سے دعا مانگی ہے. سکھایا تو یہ جا رہا ہے. رٹے ہوئے جملے ہم کہتے ہیں، اٹھ کر آ جاتے اور ان رٹے ہوئے جملوں کا بھی معنی نہیں جانتے کہ کیا کہا. جو اللہ کی طرف سے اتنا بے پرواہ اور لاپرواہ ہو انسان، وہ غلام کہلانے کا حقدار ہوتا ہے؟ ہم بے پرواہ بھی ہیں اور لاپرواہ. انعمتا آپ نے انعام فرمایا. انعما اس ایک مذکر نے انعام فرمایا. انعمتا آپ نے نام لیا. بولیں، سارے بولیں جی. آپ نے نام. آپ نے تو ایک مذکر ہے، یعنی آپ نے انعام فرمایا. انعمتی آپ ایک مؤنث ہے. انعمت اس ایک مؤنث نے انعام فرمایا اگر جزم آ جائے. انعم کاتبت اس ایک مذکر نے لکھا. پیش ہے چیز انعمتو میں نے انعام کیا. انعامت اس عورت نے انعام. اس ایک مؤنث نے انعام کیا. یہ ہم کل پڑھیں گے. ویسے تو ہم 6 بجے شروع کرتے تو 7 بجے ہم کہتے کہ ہو گیا. 6 بجے تو بندے تھوڑے سے بیٹھے ہوئے تھے. ہماری دلچسپی اس کلاس کے لیے دن بدن کم ہو رہی ہے نا. یہی ایمان کا تقاضا تھا. آپ کے ایمان نے ایسا ہی سمجھا اس لیے کم ہوئی ہے نا. کیوں نہیں؟ آواز نہیں آ رہی تھی اب. جو لیٹ آئے ہیں ان کی دلچسپی اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، اگر واقعی میں روز بتاتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں جا کے ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں. حتیٰ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا اللہ سے کیا بات ہے. پتہ بھی چل جائے تو عمل کی دنیا میں ہم اس کو عمل نہیں کر رہے. اتنی دوری ہو گئی. لوگوں سے ہم یا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ اللہ کیا کہے، اس کا رسول کیا کہے.
بے حیا بھی ہو گئے. اس لیے آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.